ایک شہر کے اندر امیر بندہ رہتا تھا۔ یہ کافی مغرور اور مالدار تھا۔ اس کے پاس پیسہ بے بہا تھا۔ اس نے اپنا ایک عالیشان گھر بنایا ہوا تھا اور یہ اس کے اندر ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اس شہر کے اندر ایک فقیر رہتا تھا۔ فقیر ادھر ادھر سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ کبھی اسے بھیک مل جاتی تو اس کا پیٹ بھر جاتا، تو کبھی نہ ملتی تو یہ بھوکا سو جایا کرتا تھا۔ اور اسی حال میں ہی یہ اپنے آپ کو خوش رکھے ہوئے تھا کہ رب کا شکر ہے، اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا کرم ہے۔ یہ جھونپڑی کبھی ایک جگہ پر لگاتا تو کبھی دوسری جگہ پر لگاتا۔ جیس جگہ پر بھی اسے خالی جگہ نظر آتی تو یہ وہاں پر اپنی جھونپڑی لگا دیتا تھا۔ سارا دن ادھر ادھر جا کر بھیک مانگ کر واپس شام کو آ کر یہ اسی جھونپڑی کے اندر سو جایا کرتا تھا اور صبح دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے چلا جاتا۔ دن گزرتے گئے، پتہ نہیں چلا۔ ایک دن یہ اپنی جھونپڑی کو سمیٹ کر دوسری جگہ پر لے آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے اسی امیر بندے کے گھر کے سامنے خالی جگہ پر اپنی جھونپڑی لگا دی اور اس جھونپڑی کے اندر گزارا کرنے لگا۔ اب جو یہ امیر مالدار بندہ تھا، ایک دن اپنے گھر کے باہر سے نکل رہا تھا تو اس نے سامنے دیکھا ایک فقیر کی جھونپڑی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی فقیر ہوگا، چلو ایک دو دن بعد اپنی جھونپڑی یہاں سے لے جائے گا۔ پر 5 سے 6 دن گزرنے کے بعد بھی اس فقیر کی جھونپڑی یہاں پر موجود تھی۔ تو یہ امیر آدمی جھونپڑی کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے جھونپڑی کے باہر آواز دی کہ کوئی اندر موجود ہے، تو یہ بزرگ فقیر باہر آ گیا۔ اس نے آ کر امیر آدمی کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ امیر آدمی نے اس بزرگ فقیر سے کہا کہ آپ نے یہاں پر جھونپڑی لگا رکھی ہے، آپ نے کس کی اجازت سے آ کر یہاں پر اپنی جھونپڑی لگائی ہے؟ فقیر بزرگ نے جواب دیا کہ صاحب، ہم تو غریب لوگ ہیں، جو جگہ بھی خالی نظر آتی ہے وہاں پر گزارا کر لیتے ہیں۔ مالدار آدمی نے اس فقیر سے کہا کہ آپ یہاں سے اپنی جھونپڑی لے جائیں۔ فقیر نے کہا کہ صاحب، مجھے کوئی اور یہاں پر بہتر جگہ نظر نہیں آئی، یہ خالی جگہ نظر آئی تو میں نے یہاں پر جھونپڑی لگا لی۔ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں کچھ دنوں میں ہی اپنی جھونپڑی یہاں سے لے جاؤں گا۔ مالدار آدمی نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کی بہتری اسی میں ہے۔ پھر یہ یہاں سے اپنے گھر واپس چلا آیا۔ دوبارہ 3 سے 4 دن گزرنے کے بعد بھی جھونپڑی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ مالدار آدمی فقیر کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ کل تک اپنی جھونپڑی یہاں سے نہیں لے کر گئے تو میں آپ کی جھونپڑی کو یہاں سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ بزرگ فقیر نے جواب دیا کہ صاحب، جس دن آپ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ یہاں سے اپنی جھونپڑی اکھاڑ لو، میں دوسری جگہ پر جھونپڑی لے جانے کے لیے جگہ ڈھونڈتا رہا، پر مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر جا کر میں اپنی جھونپڑی لگا سکتا۔ آپ کو میری جھونپڑی سے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، جبکہ میں تو اپنی مستی میں مگن رہتا ہوں، کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ مالدار آدمی اپنی بات پر اٹل تھا اور فقیر کو صبح تک کا وقت دے کر واپس اپنے گھر کی طرف چلا آیا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو فقیر اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو 3 لوگ اس مالدار آدمی کے گھر دیوار پھیلا کر جا رہے ہیں۔ فقیر نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ تینوں چور ہیں اور اس مالدار آدمی کے گھر چوری کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ فقیر سوچنے لگا کہ اب میں تو کافی کمزور بندہ ہوں اور اکیلا بھی ہوں، ان چوروں کو میں پکڑ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے ان چوروں کو پکڑنا چاہیے، ورنہ یہ اس بندے کا نقصان کر جائیں گے۔ فقیر کو اور کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے جا کر ساتھ والے ہمسایوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے۔ یہ باری باری ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتا گیا۔ جس بندے تک بھی آواز پہنچتی گئی سب باہر نکل آئے۔ اس نے اسی وقت ان سب لوگوں کو کہا کہ ابھی اس مالدار آدمی کے گھر 3 چور داخل ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان چوروں کو پکڑنے میں مدد کریں۔ پھر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور مالدار آدمی کے گھر کے باہر انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا۔ جیسے یہ چور چوری کر کے واپس آئے تو انہوں نے ان تینوں چوروں کو گھیر لیا۔ لوگوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر مالدار آدمی بھی باہر آ گیا۔ اس نے آ کر دیکھا تو لوگوں نے چوروں کو پکڑا ہوا تھا۔ ہمسایوں نے مالدار آدمی کو بتایا کہ یہ تینوں آپ کے گھر سے چوری کر کے جا رہے تھے۔ مالدار آدمی نے
उसी वक्त पुलिस बुलाई। पुलिस ने आकर चोरों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। मालदार आदमी घर चला आया और आकर अपनी बीवी बच्चों को सारा वाकया सुनाया कि हमें तो मालूम तक नहीं था, हमारे दूसरे कमरे से चोरी हो गई थी और हम यहाँ सुकून से सो रहे थे। हमसायों की मदद से सामान वापस मिल गया, चलें और कुछ नहीं, हमारा नुकसान होने से बच गया। सुबह हुई तो यह फकीर अपनी झोंपड़ी उखाड़ कर यहाँ से चला गया। इस मालदार आदमी का एक हमसाया सुबह सवेरे रास्ते में इसे मिल गया और इससे कहने लगा कि यार दुआ करो कि ये चोर पकड़े गए हैं, वरना तुम्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता और तुम्हारी चोरी की हुई एक भी चीज वापस न मिलती। इसने कहा कि हाँ, आप सब हमसायों की मदद से इन चोरों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। इसका ये हमसाया कहने लगा कि हमें तो इस बात का इल्म तक न था कि तुम्हारे घर से चोरी हो रही है। ये तो दुआ करो, तुम्हारे घर के सामने जिस फकीर ने झोंपड़ी लगाई हुई थी, इसने आकर हर एक का दरवाजा खटखटाया और बताया कि इस मालदार आदमी के घर में चोर दाखिल हो गए हैं, इनको आकर पकड़ने में मदद करें। फिर हम सब इकट्ठे होकर आए और आकर इन चोरों को पकड़ लिया। अगर वो फकीर तुम्हारे घर के बाहर झोंपड़ी लगाकर ना बैठा होता तो तुम पूरी तरह से लुट चुके थे। जैसे ही मालदार आदमी ने इस फकीर की ये दास्तान सुनी कि इसने मेरी मदद की, जबकि मैं तो इसे बुरा भला कहता रहा और इसको यहाँ से झोंपड़ी ले जाने का कहता रहा, इसने तो मेरे साथ भलाई की, ये काफी शर्मशार और खुद को दिल ही दिल में कोसने लगा। ये अपने घर के बाहर इस झोंपड़ी के पास फकीर का शुक्रिया अदा करने के लिए चला आया तो देखा यहाँ पर झोंपड़ी मौजूद नहीं थी। इसने फकीर के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी कि ये यहाँ से कहाँ गया होगा। लोगों से पूछते पूछते ये अपने घर से दूर आ पहुंचा। यहाँ पर फकीर ने झोंपड़ी लगाई हुई थी। मालदार आदमी ने फकीर के पास जाकर कहा कि मैं तो आपके साथ बुरा करता रहा और आपने मेरे साथ भलाई की, जबकि मेरे घर में चोरी हो चुकी थी और चोर भी जाने वाले थे, लेकिन आपकी मदद से वो चोर पकड़े गए। अगर आप ना होते तो मैं आज काफी बड़े नुकसान में होता। आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलें और जाकर वहीं मेरे घर के बाहर जो खाली जगह पड़ी है, मैं आपको एक मकान बनाकर देता हूँ, आप इसके अंदर रहिएगा। बुजुर्ग फकीर ने जैसे ही मालदार आदमी की ये बात सुनी तो इससे कहने लगा कि जो मैंने आपके साथ भलाई की है, इसका मुझे दर्स मेरा इस्लाम देता है कि सब लोगों के साथ भलाई करो और अपने इखलाक अच्छे रखो। ये तो मेरा फर्ज बनता था। और रही बात मकान बना देने की, नहीं साहब, हम गरीब लोग इसी झोंपड़ी के अंदर रहकर अपना गुजारा कर लेते हैं और ना ही दुनिया की लज्जत में हम इस कदर पढ़ना चाहते हैं कि अंधे हो जाएं, क्योंकि दुनिया तो फानी है और चंद ही दिनों में हमें वापस अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। हमारी असली जगह वही है। ये तो दुनिया है जो हमें अपने अंदर समाये हुए है, जबकि हमें दुनिया को अपने अंदर समाने नहीं देना चाहिए और अपने परवरदिगार की तरफ रजू करनी चाहिए। मालदार आदमी ने फकीर की बातें सुनी तो ये अपने बुरे कामों से तौबा तैब हो गया और अच्छाई की तरफ गामजन हो गया। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।